الیگزینڈر ڈوما، اس نے 1200 کتابیں لکھی اور اس بات پر فخر کرتا تھا کہ وہ 500 بچوں کا باپ ہے۔ سب سے زیادہ ہر دل عزیز مہم جوئی کی کہانی کون سی ہے؟ رابنسن کروسو، ووین کنجوتے، خزانے کا جزیرہ۔ فطرتاً اس بارے میں ہم مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن میں صرف 3 بندوقچی کے حق میں ووٹ ڈالوں گا۔ 3 بندوقچی کا شمار تقریباً 1 صدی سے سب سے زیادہ فروخت کی جانے والی کتابوں میں ہے۔ اس وقت بھی سینکڑوں لوگ درجنوں مختلف زبانوں میں اس ناول کو پڑھ رہے ہوں گے۔ ناول نویسوں میں 3 بندوقچی کا مصنف الیگزینڈر ڈوما ایک عجوبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے یہ شیخی بگاڑنے میں بڑا لطف آتا تھا کہ وہ 500 سے زیادہ بچوں کا باپ تھا۔ ممکن ہے اس نے یہ اندازہ لگاتے ہوئے کچھ زیادہ ہی رجعیت سے کام لیا ہو، لیکن اپنے موٹاپے اور بے تکے چہرے کے باوجود وہ عورتوں کو راغب کرنے کا گر جانتا تھا۔ اس نے کئی بار یہ دعویٰ کیا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، لیکن اس سلسلے میں اس کی لافزنی کچھ بری طرح بڑھ گئی تھی اور ایک محبوبہ نے اس کی ساری اکڑ نکال دی۔ اس نے اپنے سرپرست سے کہا کہ وہ ڈوما کے سارے قرض خواہوں کو زیادہ رقم دے کر خرید لے۔ ان دنوں مقروض آدمی کو جیل بھیجا جا سکتا تھا، چنانچہ عظیم عاشق ڈوما کو شائستگی سے اطلاع دے دی گئی کہ وہ ان 2 میں سے ایک کا انتخاب کر لے، شادی کرے یا جیل چلا جائے۔ ڈوما نے شادی رچا لی۔ ڈوما کی شکل و صورت بھی عجیب سی تھی۔ اس کی رگوں میں 3/4 خون گوروں کا تھا، جبکہ 1/4 حبشیوں کا تھا۔ اس کی دادی جزائر غرب الہند میں گنے کی ایک فارم ہاؤس پر حبشن باندی کی حیثیت سے رہتی تھی۔ اس کا نام میری ڈوما تھا۔ اس غریب اور جاہل عورت نے گمنام زندگی گزار دی اور ایسے ہی انتقال کیا۔ اس بیچاری نے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس کے پوتے کی شہریار اور شاعر اور امراء عزت و تکریم کریں گے اور وہ اس کا نام ساری دنیا میں روشن کرے گا۔ ڈوما اپنے حبشن دادی سے خاصا مشابہ تھا۔ یوں تو اس کا رنگ گورا تھا اور آنکھیں جزائر غرب الہند کے آسمان جیسے نیلی تھی، مگر اس کے ہونٹ موٹے اور نتنے چپٹے اور چوڑے تھے۔ اس نے تلواروں اور پستولوں سے مسلح ہو کر 20-22 دفعہ ڈوئل لڑے، اور اس کے بال ویسے تو گیند کی طرح زرد تھے، لیکن بالکل اپنے حبشن دادی جیسے تھے، یعنی گھنے اور گھنگریالے تھے۔ خوش خوراک ہونے کی وجہ سے وہ ہر قسم کی چٹنی تیار کرنے یا مرغ وغیرہ بھوننے میں اتنا ہی مشہور تھا جتنا ناول لکھنے کی اہلیت میں۔ وہ بیک وقت مچھلی کی کئی پلیٹس، کئی بنے ہوئے تیتر، نصف درجن کے قریب مختلف سبزیاں اور بہت سارا پنیر کھا جاتا تھا۔ جب وہ کھانے پر آتا تو اس قدر کھا جاتا کہ مشہور زمانہ پیٹو سمارک اسے دیکھ لیتا تو شرمندہ ہو جاتا، لیکن اپنے اس انتہا کے باوجود نہ تو اس نے کبھی شراب یا کافی چکھی اور نہ ہی کبھی سگریٹ پی تھی۔ جب وہ لکھنے میں مصروف ہوتا تو اسے کھانے کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بعض اوقات تو کھانا بھول بھی جاتا، مگر جب کام میں مصروف ہوتا اور کوئی دوست ملنے آ جاتا تو وہ صرف اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر اسے خوش آمدید کہتا اور پھر لکھنے میں مشغول ہو جاتا۔ لیکن وہ جس قسم کا کاغذ اور قلم استعمال کرتا تھا اس کے متعلق انتہائی جذباتی ہوتا۔ مثلاً وہ ناول صرف نیلے کاغذ پر اور خاص قلم سے لکھا کرتا تھا۔ شعر لکھتے ہوئے وہ زرد کاغذ اور مختلف قسم کی قلم استعمال میں لاتا۔ کسی رسالے کے لیے مضمون لکھتے ہوئے وہ گلابی کاغذ کے سوا اور کوئی کاغذ استعمال نہ کرتا۔ حالانکہ وہ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، اس نے کبھی نیلی سیاہی استعمال نہیں کی تھی، اسے نیلی سیاہی سے چڑ تھی۔ اس نے کبھی میز پر بیٹھ کر ڈرامہ نہ لکھا تھا۔ ڈرامہ لکھنے کے لیے وہ صوفے پر دراز ہو جاتا اور اپنے کوہنی کے نیچے نرم تکیہ رکھ لیتا۔ سب واہیات؟ جی ہاں، لیکن اس سے قبل کہ آپ اس پر ہنسیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے زندگی میں کیا کیا۔ اس نے کوئی 100 ڈرامے، اتنے ہی ناول اور تاریخی کتابیں لکھی۔ آج ہم اس تمام تحقیقات جمع کی گئی تو وہ 1200 جلدیں بنی۔ ذرا سوچیے، 1200 جلدیں! اگر جون گالز اور جارج برنارڈ شاہ، رابرٹ لیوس، H.G. ویلز، میری
روبرٹس، اینی ہارٹس اور زین گرے، ان تمام مصنفین کی تخلیقات اکٹھی کر لی جائے تو پھر بھی ڈوما نے ان سب سے دگنا لکھا ہے۔ اس نے 10 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ کمایا، اپنے دور کے ہر مصنف سے زیادہ۔ حقیقت میں ادبی تاریخ میں شاید ہی کسی مصنف نے اپنے نگارسات سے اتنا پیسہ کمایا ہو۔ اس کے باوجود وہ اس قدر غریب تھا کہ جب اس کا پہلا ڈرامہ سٹیج پر چلنے والا تھا تو اس کے پاس اتنے روپے نہیں تھے کہ وہ اپنی قمیض کا نیا کالر خرید کر اپنی زندگی کے سب سے بڑے واقعے میں شریک ہو سکے۔ اس لحیم شحیم دیو کو اپنی ماں سے بڑا پیار تھا۔ پہلا ڈرامہ سٹیج ہونے تک 3 دن قبل اس کی ماں کو فالج ہو گیا۔ چنانچہ پیرس میں اپنی عظیم کامیابی کی پہلی رات کے موقع پر ڈوما اپنے ڈرامے کے ہر ایکٹ کے اختتام پر باغم باغ اپنی ماں کے پاس جاتا اور اس سے پوچھتا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور اس رات جب سارے پیرس میں اس کا نام مشہور ہو چکا تھا، وہ چٹائی پر اپنی ماں کے قدموں میں سویا ہوا تھا۔ ڈوما کے ناولوں کا کردار اس کے نزدیک بڑا حقیقی تھا اور ان کے خواب دیکھتا اور ان کے بارے میں اس طرح باتیں کرتا جیسے وہ بالکل حقیقت ہوں، اور وہ ان کے بارے میں ایسے شوق سے لکھتا کہ آج 100 سال کے بعد بھی وہ آپ کو مسحور کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات کردار نگاری کرتے وقت وہ اپنی کہانی میں اس قدر ڈوب جاتا کہ بلند آواز میں قہقہے لگاتا اور اپنے کرداروں سے اس طرح مذاق کرنے لگتا کہ جیسے وہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہو۔ بہت سارے مصنفین کے لیے لکھنے کا عمل تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر ڈوما کے ساتھ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اسے لکھنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ ایک مشتاق سیاح تھا، اس نے سارا یورپ گھوما تھا۔ اس نے ایک ہی وقت میں 5 ناول شروع کر رکھے تھے اور یہ روزانہ قسط وار اخبارات میں شائع ہوتے تھے۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی کتابیں پڑھ سکے، لیکن اس کے پاس اتنا وقت ضرور تھا کہ وہ تلوار اور پستولوں سے بے ڈول لڑ سکے۔ جوں وہ بوڑھا ہوتا گیا، شراب اور عورتوں کی طرف راغب ہونے لگا۔ نہیں، میں نے غلط کہا ہے۔ اس نے نہ تو شراب پی اور نہ موسیقی کی طرف مائل ہوا، مگر وہ لڑکیوں کا بڑا متوالا ہو گیا تھا۔ ایک دن دوپہر کو اس کا ایک دوست اس سے ملنے آیا تو اسے لڑکیوں میں گرا پایا۔ ایک اس کے گھٹنے پر بیٹھی تھی، دوسری لڑکی اس کے قدموں میں لیٹی ہوئی تھی، اور ایک اور لڑکی اس کے سر پر جھکی ہوئی اس کے موٹے موٹے ہونٹ چوم رہی تھی، اور 3 لڑکیوں کا لباس اس قدر نہ تھا کہ کسی مرد کے سامنے آ سکے۔ لوگ اس کی دولت لوٹ کر اسے چھوڑ کر چلے جاتے۔ ڈوما نے اپنا بڑھاپا مفلسی اور تنہائی میں گزارا، یہاں تک کہ نوبت آ پہنچی کہ مکان کا کرایہ ادا کرنے کے لیے اسے اپنے زیورات حتیٰ کہ اپنا اوور کوٹ بھی گروی رکھنا پڑا۔ اگر اس کا بیٹا اس کی مدد نہ کرتا تو اسے بھوکوں مرنا پڑتا۔ موت سے تھوڑی دیر قبل اس کے بیٹے نے دیکھا کہ وہ اپنا مشہور ناول 3 بندوقچی پڑھ رہا تھا۔ اس کی بیٹی نے اس سے پوچھا کہ ابا، آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا ہے، میں بھی یہی کہوں گا۔ اگر آپ تفریح طبع کے خواہش مند تھے تو یہ ناول پڑھیے۔ اس کے ناول کے بعد آج تک لاکھوں ناول لکھے گئے، لیکن وہ سب کے سامنے مانند پڑ گئے۔ 3 بندوقچی خلافانی ناول ہے۔ آج سے 200 سال کے بعد بھی یہ آپ کے بچوں کے بچے، پھر ان کے بچے رات کی خاموشی میں بڑے مزے سے یہ ناول پڑھ رہے ہوں گے۔